اتنے خنجر اتنے تلوار کے گھاؤ اور زخم ہے اور دونوں ہاتھ کٹا ہو. جب وہ گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے گا تو کیسے آئے گا؟ ہاتھ ہو اگر گرتا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, ہاتھ نہیں ہے. حضرت عباس زمین پر کیسے آئے ہوں گے؟ کس طریقے سے زمین پر گرے ہوں گے؟ سر کے بل, جس یا پیر کے بل. میرے دوست, جسے میرے آقا حسین کہتے ہیں عباس میرے ساتھ جنت میں رہے گا. سرکار آقا حسین, کیونکہ سرکار امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. کہتے یہ میرے ساتھ حسین میں یہ عباس رہے گا. اور عباس جنت میں جانتے ہو عباس کو جنت میں امام حسین کہتے عباس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خصوصیت عطا فرمائے گا. وہ یہ کہ حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جنت میں اڑیں گے, وہ جنت میں پرواز کریں گے. اللہ یہ خصوصیت عطا فرمائے گا. میرے دوستو, ان لوگوں نے دین بچایا ہے, ان لوگوں نے اسلام بچایا ہے. ہم کو تو وراثت مل گئی, ابا مسلمان تھے بچہ مسلمان ہو گیا, ہم مسلمان ہیں نسل مسلمان ہوگی. ورثے میں ملا ہے. ذرا اسلام ایسی تکلیفوں سے ملا ہوتا تو احساس ہوتا اسلام کسے کہتے ہیں, قرآن کسے کہتے ہیں, نماز کسے کہتے ہیں. خدا کی قسم جس نماز کے لیے جانیں قربان ہو رہی تھی, اگر آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو کبھی نماز فرض نہ کیا ہوتا, کبھی روزہ نہ چھوڑا ہوتا, کبھی تلاوت نہ چھوڑی ہوتی. میرے دوستو, ہم نے تو سنا ہے دیکھا نہیں ہے. وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا ہے. یہ رب کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, حضرت عباس نیچے گھوڑے کے نیچے آ گئے. حضرت امام حسین دوڑ کر آتے ہیں اور حضرت عباس کو اٹھا کر سر, روایت میں ہے کہ آپ کے آنکھ میں ایک تیر لگ گیا تھا, آنکھ میں بھی ایک تیر لگ گیا تھا. حضرت عباس جب زمین پر آتے ہیں میرے آقا حسین وہ تیر آنکھ سے نکالتے ہیں. ہمیں جب نکالا ہوگا تو کیسا احساس ہوا ہوگا. کبھی آپ اپنے اوپر سچ کریں, کہیں کٹ مٹ جاتا ہے تو پورا بدن اس کا ساتھی بن جاتا ہے, پورا بدن کانپ جاتا ہے, کہیں لگ جاتا ہے. یہ آنکھ ہے, اس میں تیر لگا ہے. امام حسین نکال رہے ہیں اور نکالنے کے بعد دوسری آنکھ میں خون جم گیا, خون جم گیا. آپ حضرت عباس کی زبان چل رہی ہے, زبان چل رہی ہے. کہتے ہیں حضور آنکھیں بند ہیں, میں آنکھیں کھول نہیں پا رہا. حضور دوسری والی آنکھ پر خون جمع ہے, اسے صاف کر دے. میرے آقا حسین صاف کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عباس جب آنکھیں صاف ہوتی ہے تو حضرت عباس آنکھیں کھولتے ہیں اور مولا حسین کو دیکھتے ہیں, مولا حسین کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہیں, پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں, شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں. امام حسین گود میں لیے عباس کو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ میرا عباس ہے, یہ میرا بازو ہے. مولا اسلام کے لیے, تیرے نبی کے دین کے لیے, نبی کے میں اپنے نانا کے لیے, ہم نے اس دین کو بچانے کے لیے ہم نے اپنا پیارا عباس بھی قربان کر دیا ہے. پروردگار عباس سے راضی ہو جا. یہ میرے حسین کہ عباس سے راضی ہو جا. حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, یہ سارے کربلا میں جو شہید ہو رہے ہیں کسی کو کوئی اور چیز چاہیے تھی؟ گھر کے لیے لڑائی تھی نہیں, پڑھا پڑھنے کے لیے لڑائی تھی نہیں, کوئی اپنا پرسنل کوئی میٹر تھا نہیں, کوئی خاندانی جنگ تھی نہیں. میرے دوستوں اگر جنگ تھی, اگر یہ لڑائی اور دین کے لیے تھی, اسلام کے لیے تھی, قرآن کے لیے تھی, کعبے کی حفاظت کے لیے تھی, نبی نے جو اپنے اوپر امام حسین کو بیٹھا کر کے 72 تصویر پڑھا تھا, اس تصویر کو بچانے کے لیے
यतीम इमाम हुसैन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं। मेरे प्यारे, अब जानते हो प्यास की शिद्दत थी ना, मैं अपनी बात जल्द खत्म कर रहा हूँ। मेरे बाद और भी मुक़द्दिर हैं, उनकी ज़बानी आप और शहादत सुनेंगे। मेरे प्यारे, जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हो जाती है तो जानते हो इमाम हुसैन की बारगाह में आपकी बहन आती है, हजरत ज़ैनब। कौन? हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम की छोटी बहन। करबला में आप थी। दो जात ऐसी है करबला में जिनकी वजह से करबला का ये वाक़या हम तक पहुंचा हुआ। दो लोग, एक हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये दो जात ऐसी है। वो बीमार थे, बीमार को जंग करने की इजाजत नहीं है, यह कानून। इसलिए आपको जंग में जाने की इजाजत इमाम हुसैन ने नहीं दी, क्योंकि सारी चीजों के सामने हो रही थी। यही दो लोग हैं जिनकी वजह से करबला का ये वाक़या आप तक पहुंचा है। इन्होंने बताया है हजरत ज़ैनब हजरत अली असगर को गोद में लेकर आती है। अली असगर हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, सबसे छोटे, 6 महीने के थे, 6 महीने के थे। उनको गोद में लेकर के आती है, रो रहे थे, लेकर के आई। हज़रत ज़ैनब कहती है, भैया ये अली असगर है, 3 दिन हो गया, कहीं पानी मैसर नहीं, सब प्यासे हैं, बड़े प्यासे हो, चलेगा? छोटों को प्यासा कब तक रखा जाए? आकर के रीज़ा जानती हैं कि आप अली असगर को इन यजीदियों की तरफ लेकर के जाएं और उनसे कहें कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारी जंग मुझसे है, मुझको मारना है मार लो, लेकिन ये मेरा बेटा अली असगर है, 6 महीने का, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इसे इमाम हुसैन कहते हैं, इसे अगर तुमने एक घूंट भी पानी पिला दिया तो इमाम हुसैन कहते हैं, जिसने पिलाया मैं क़यामत में उसे आबे कौसर पिलाऊंगा। अभी भी इतना जुल्म हो रहा है, इतने लोग शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन का मिजाज अभी भी नरम है, अभी भी मौका दे रहे हैं, अभी भी मान जाओ तो अभी भी बख्शिश, अभी भी मान जाओ तो अभी भी बख्शिश हो सकती है, अभी भी माफी मिल सकती है, अभी मग़फ़िरत का चांस है। लेकिन वो इंतहा को पहुंचे हुए ज़िद्दी एक जालिम आवाज देता है, एक जालिम आवाज देता है, क्या कहता है? हाँ हुसैन, इन छोटे छोटे बच्चों के नाम पर यहाँ से पानी लेकर के जाएगा खेमे में और तू पिएगा। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर मुझे पानी चाहिए होता तो मैं यजीद की बैत में ठुकराता, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। जन्नत में तीर की है, इस्लाम है और मुझे इस चीज की जरूरत है। एक जालिम आवाज देता है दूर से और वहीं से तीर मारता है। वो एक तीर में 2 तीर था, ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के हल्क में लगा, हल्क में लगा और लगते हुए काटते हुए इमाम के बाजू में लगा। लिए थे ना, यहाँ पे लगा। मेरे प्यारे, हजरत इमाम हुसैन ने देखा बेटा शहीद हो गया,
جسے ابھی گود میں لے کر کے آئے تھے زندہ، ابھی وہ شہید ہو گیا، ابھی وہ شہادت سے سرفراز ہو گیا۔ میرے پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ کسی شاعر نے کہا وہ ننھا علی اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہے تھے خیمے کے اندر، وہ ننھا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہے تھے وہ خیمے کے اندر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر کہہ دیتے تو پورا نہر فرات خیمے کے سامنے موجے مارتا، پورا فرات خیمے کے سامنے موجے مارتا، کہہ دیتے تو آسمان سے بارش ہو جاتی، لیکن نہیں میرے پیارے، انہیں ان سب پانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آب کوثر پینے والے لوگ ہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، خون جب آپ کے چلوں میں آیا وہ گرتا رہا، آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ ڈالا کہ پروردگار یہ میرا لخت جگر علی اصغر ہے جو 6 مہینے کا ہے، مولا دین کے لیے حسین نے اسے بھی قربان کر دیا ہے، پروردگار میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لے۔ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ قبول کر لے۔ میرے پیارے یہ کون لوگ تھے یار، کون لوگ تھے جو ایسے بنائے گئے تھے، ایسے بنائے گئے تھے، ہمیں کتنا سے بڑا دلیر ہو کربلا کے میدان میں ٹوٹ جاتا، جس کے سامنے ہمارے بچے شہید ہو جائیں، جس کے سامنے اس کے بھائی شہید ہو جائیں، جس کے بعد سامنے اس کے بھتیجے شہید ہو جائیں، اس کے گھر والے شہید ہو جائیں، وہ تو بالکل ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ہے ٹوٹ نہیں رہے ہیں، امام ہے تو ٹوٹ نہیں رہے ہیں، کھڑے ہیں، استقامت ہے قدموں میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار جس طرح تو نے اب تک استقامت عطا کی ہے، آخری دم تک استقامت عطا کرتے رہنا۔ استقامت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے میرے دوستوں جنگ ہوتی رہی اور اس کے بعد دیگرے اور بھی شہادت ہوئی۔ 5 منٹ اور لے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ 5 منٹ میرے پیارے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ اب ایک حضرت امام حسین کے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت علی اکبر، 18 سال کے تھے، 18 سال کے تھے حضرت علی اکبر، جوان، ہلکی ہلکی موچیں، ہلکے ہلکے چہرے پہ داڑھی، وہ خوبصورت چہرہ۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسین کے صاحبزادے چھوٹے، امام زین العابدین سے چھوٹے، دوسرے نمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے مشابہ تھے، میرے نبی کی صورت بنتے، جیسے میرے نبی کا چہرہ ایسے حضرت علی اکبر کا چہرہ، جیسے میرے نبی کی پیشانی حضرت علی اکبر کی پیشانی، جیسے میرے نبی کے بال ایسے حضرت علی اکبر کے بال، یعنی مشابہ میرے نبی کی طرح شکل و شباہت میں لگ رہے حضرت علی اکبر۔ ہمیں خاندان رسالت ہے نا، کہتے ہیں اکثر کبھی کوئی بیٹا نانا پہ جاتا ہے، کوئی دادا پہ جاتا ہے، کوئی باپ پہ جاتا ہے، امام حسین اپنے پر نانا پہ گئے تھے، حضرت علی اکبر اپنے پر نانا پہ گئے، ایک دم نبی کی طرح صورت لگ رہی تھی۔ حضرت عباس ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال لے کر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
ابا حسین سب شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، سارے جاننے والے ماننے والے شہید ہو گئے، مسلم کے بچے شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، امام حسن چچا جان کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ ابا اب مجھے رنگ میں جانے کی اجازت دو میرے پیارے، میرے آقا حضرت امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر نہیں تم مت جاؤ میں جاتا ہوں، تم مت جاؤ میں جاتا ہوں، اس لیے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو نبی یاد آتا ہے، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو نبی یاد آتا ہے، تو میدان میں لگاؤ میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں نہیں جب تک میں زندہ ہوں میں جاؤں گا، آپ نہیں جائیں گے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت ڈال ہے، امام حسین نے اجازت دی، حضرت علی اکبر میدان میں، حضرت علی اکبر میدان میں، اور دبلے پتلے سے میرے پیارے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر مباغی ظہر اعلان کرا ہے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی صورت پر نبی سے مشابہ میدان کارزار، یزیدیوں نے دیکھا ادھر جو یزیدی تھے نا، بڑے بڑے لشکری بڑے بڑے لوگ، ان میں سے کتنے ایسے تھے، ان میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، ان میں ان ظالموں کی طرف ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا اور لوگوں نے کہا میں ان سے کم نہیں کروں گا، یہ تو نبی کی طرح لگے ہیں، جواب کروا کے میدان میں گئے، سامنے یزیدیوں کے لوگوں نے کہا یہ تو نبی چلے آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا نبی نہیں یہ علی اکبر ہے، لوگوں نے کہا نبی سے مشابہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ سوار اور سامنے کا اگر جنگ نہیں کریں گے یزیدیوں کی طرف سے تمہارے قتل کا پیغام آ جائے گا، تمہارے قتل کا پیغام آ جائے گا۔ جب اتنا سنا تو ڈر گئے، اور جب ڈر گئے جنگ کے لیے آمادہ آ گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں، حضرت علی اکبر کے لیے بڑے بڑے پہلوان رکھے گئے تھے کہ بعد میں ان سے لڑایا جائے گا، آئیں گے بڑے بڑے پہلوان۔ ایک بہت بڑا پہلوان جھومتا ہوا آیا، حضرت علی اکبر کو دیکھا اور ہنسنے لگا، اس لیے وہ سوچا میں اتنا ہیکل، میں اتنا بہادر، 1000 آدمی پر میں بھاری ہوں، اتنی چال، اتنے پیترے میں جانتا ہوں، ملک شام میں میرا نام چلتا ہے، لوگ کانپتے ہیں مجھ سے، بڑا نامی گرامی پہلوان ہوں، اور تم چھوٹے سے بچے ہو، میں تم سے کیا لڑوں؟ وہ کہتا میں تم سے کیا لڑوں؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں ذرا مقابلہ کر کے دیکھ، پتا چلے گا کون بڑا ہے، مقابلہ کر کے دیکھ پتا چلے گا کون بڑا ہے۔ بہر کر اس کے بیٹے تھے 3 یا 4، اس نے ایک بعد دیگرے بھیجا، سپہ سالار سے کہا میں کیا جنگ کروں ان سے، میں اتنا بہادر، اگر میں مار بھی دیا تو اس میں میرا ہی نام لکھا ہوگا کہ بچے سے جنگتی ہے، بچے سے کوئی بھی جیت سکتا ہے، میرے بیٹے ہیں میں بھیج کے ابھی گردن اتار کے لائے گا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، عمر ابن صاحب نے کہا تجھے دیکھنے میں بچہ لگ رہا ہے، تجھے دیکھنے میں بچہ لگ رہا ہے، تجھے دیکھنے میں بھوکا بھی لگ رہا ہے، تجھے دیکھنے میں پیاسا بھی لگ رہا ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے دیکھنے میں ان کے اندر حسین کی طاقت نظر آ رہی ہے، حسین کی طاقت نظر آ رہی ہے، مولا علی کا پیار نظر آ رہا ہے، میں ان کے اندر وہ دیکھ رہا ہوں۔
ایسا نہ کر تو ہی جا۔ اس نے کہا نہیں میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ ایک بیٹا آیا جھولتا ہوا، حضرت عباس حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کرتا ہے۔ حضرت علی اکبر ہے اپنی ڈھال سے اس کے وار کو روکتے ہیں اور روکنے کے بعد ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیتے ہیں، ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ دوسرے بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی کو علی اکبر نے مار دیا، دوڑ کر کے آیا، وہ حضرت علی اکبر پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا اور بچانے کے بعد ایک ایسا سینے پر وار کیا کہ تلوار سے وار کیا کہ سینے سے پار ہو گیا اور اٹھا کر کے پھینک دیا۔ جب آپ نے دیکھا یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، اس لیے یزیدی فوج میں یہ دیکھا گیا تھا یہ بڑا بڑا پہلوان، یہ سب لوگ طاقتور، یہ سب طاقتور ایک بچے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ارے یہ تو بچہ ہے، ابھی تو حسین باقی ہے، ابھی تو حسین باقی ہے، کہیں وہ میدان میں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک ہی صاف پورے کربلا پہ یزیدیوں کو قتل کر دے اور کربلا کو ڈھکیل دے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹوں کو مارا، دو اور تھے وہ بھی آئے۔ حاضرین وقت بہت کم ہے اس میں تیزی کے ساتھ اپنی بات کرتا ہوں۔ دونوں بیٹے بھی آئے، حضرت علی اکبر نے انہیں بھی مارا اور اس کا باپ بھی آیا، اس کا باپ بھی آیا، حضرت علی اکبر نے انہیں بھی مارا۔ اس کے بعد اور بھی پہلوان آتے رہے، دو دو کر کے تین تین کر کے آپ نے انہیں بھی مارا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں گئے تھے تب سے لے کر جب تک جنگ کرتے ہیں حضرت علی اکبر نے 360 لوگوں کو نار کر دیا، 360 لوگوں کو۔ حضرت علی اکبر نے کیا قوت رہی ہوگی، کیا طاقت رہی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ غلط ہیں، کہیں آپ غلط ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، آپ دبیں گے، آپ دبیں گے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو سر چڑھ کے بولیں گے، آپ حق پر ہیں سر چڑھ کے بولیں گے، فکر نہیں ہوگی جان جاتی ہے تو جائے، حق پر میں ہوں۔ حضرت علی اکبر حق پر، حضرت عباس حق پر، حضرت علی اکبر حق پر، حضرت امام قاسم حق پر، امام حسین حق پر، کربلا میں واقع شہید حق پر، یہ حق پر تھے اس لیے سر چڑھ کے بول رہے تھے۔ سر چڑھ کے بول رہے تھے اور اس طرح سے جنگ کی، اس طرح سے جنگ کی۔ 360 لوگوں کو مارنے کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہا 2 منٹ، کہا ان سے اکیلے اکیلے نپٹا نہیں جا سکتا، 1 2 4 جاتے رہو گے مرتے رہو گے، اکیلے نپٹا نہیں جا سکتا، لہذا دور ہو جاؤ ان سے، ان کو قریب نہ لے، دور ہو جاؤ اور دور سے جا جا کر تیر مارو، دور سے جا جا کر تیر مارو۔ میرے دوستو چاروں طرف سے 10,000 ایک شخص پہ تیر آنے لگے، کتنی تیروں کو روکے گا، کتنی تیروں کو روکے گا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تیر لگ رہا ہے، حضرت علی اکبر لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے اور زمین پر آ جاتے ہیں۔ آقا امام حسین حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اکبر کو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر لا کر خیمے میں لے کے آتے ہیں۔ میرے دوستو وہاں ان کی گھر والی بھی ہے، ان کی ماں ہے، ان کی بہن بھی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو امام حسین نے کہا، امام حسین نے کہا، آخری بات، امام حسین نے کہا، حضرت علی اکبر کا لاشا جب آیا امام